بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 9 ابتدائی حساب کے مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زبانی جمع خرچ کا قاعدہ جو آزمودہ ہے کام آتا ہے ملکی مسائل حل کرنے کے لیے۔ میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تفریق پیدا کرنا۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو ہاتھ سے ضرب ہوتا ہے آدمی۔ سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں تقسیم کے قاعدے پر۔ خط استوا ہوتا ہے جہاں دن رات برابر ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ قطر کی لمبائی ہوتی ہے ہمیشہ نصف قطر سے دگنی۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق ابتدائی حساب کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں۔ سوال ہمارے پاس 6 سوال ہیں، آئیے ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مصنف کے مطابق جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہے؟ سرخی لکھیں گے جمع کے قاعدے پر عمل۔ مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا مصنف کے مطابق مشکل ہے کیونکہ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا، جو بچ جائے وہ انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، تقسیم کرنے کا طریقہ کب آسان ہوتا ہے؟ تقسیم کا آسان طریقہ سرخی لکھیں گے، مصنف کے مطابق تقسیم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیں، روپیہ پیسہ اپنی جیب میں بھریں، صبر، کفایت شعاری اور قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ مصنف کی طالب علمی کے زمانے میں الجبرے کا خاص مصرف کیا تھا؟ مصنف کی طالب علمی کے زمانے میں الجبرے کا مصنف کی طالب علمی کے زمانے میں الجبرے کا کوئی خاص مصرف نہ تھا، اس سے صرف اسکولوں کے طلباء کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، مستطیل کے 4 کے بجائے 5 یا 6 ضلع کر دینے سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ مستطیل کے زیادہ ضلع سے مصنف کی کیا مراد ہے، اس کو سرخی لکھیں گے۔ مستطیل کے 4 ضلع ہیں، اگر بڑھا کر 5 یا 6 کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے مصنف کی مراد ہے کہ آج تک مستطیل کے وہی 4 اضلاع ہیں، اس کی کسی نے 4 سے 5 یا 6 ضلع کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان دنوں انتظامی لحاظ سے حکومت نے مغربی پاکستان کی چند تحصیلوں کو ضلع کا درجہ دیا تھا۔ انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر کہا ہے کہ اگر مغربی پاکستان کے اضلاع کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے تو مستطیل کے 4 اضلاع 5 یا 6 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے ابھی تک حساب کے وہی پرانے اصول ہی کیوں رائج ہیں؟ عزیز طلباء، سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے کہ مصنف کے نزدیک خط کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ مصنف کے نزدیک خط کی اقسام۔ مصنف کے نزدیک خط کی درج ذیل اقسام ہیں: خط مستقیم، خط منحنی، خط تقدیر، خط بے رنگ، خط شکستہ، خط استوا اور خط متوازی خطوط۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے، مصنف نے دائرے کے گول ہونے کی کیا وجہ لکھی ہے؟ مصنف کے نزدیک دائرے گول ہونے کی وجہ۔ مصنف نے دائرے کے گول ہونے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ کسی نے پرانے زمانے میں دائرے کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا وہ اب تک چلا آ رہا ہے کہ دائرے گول اور ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے، اور جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ عزیز طلباء، سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ سبق ابتدائی حساب کے متن کے حوالے سے دیے ہوئے جملوں میں خالی جگہ پر کیجیے۔ قاعدہ وہی اچھا ہے جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے۔ بعض عدد خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کے فقیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات برابر ہوں، کہیں تو مساوات نظر آئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس گرامر ہے، علم بیان ہے۔ علم بیان میں تحریر اور تقریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کی 4 اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تشبیہ: جب کسی چیز کو مشترکہ صفت کی بنا پر اس کی کیفیت اور صورتحال کو مزید پر تاثیر بنانے کے لیے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دیں اسے مشبہ، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیں اسے مشبہ بہ۔ وہ صفت جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبہ،
اور وہ کلمہ یا حرف جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملائے اسے حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ ارکان تشبیہ: تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ جیسے یہ کاغذ دودھ کی طرح سفید ہے، اس جملے میں کاغذ مشبہ ہے، دودھ مشبہ بہ ہے، سفید وجہ شبہ ہے اور کی طرح حروف تشبیہ ہے۔ استعارہ: جب ہم کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں استعارہ کہتے ہیں۔ ارکان استعارہ: استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں: مستعار لہ، جس کے لیے استعارہ لیا جائے، مستعار منہا، جس سے استعارہ لیا جائے، اور وجہ جامع مشترکہ صفت، جیسے ایک بلبل کے ہے محو ترنم ہے اب تک۔ علامہ اقبال کے اس مصرعے میں بلبل کا لفظ استعارہ ہے جو علامہ اقبال نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال جن کا مذکور نہیں یعنی ذکر نہیں کیا گیا وہ مستعار لہ ہے، بلبل کا لفظ مستعار منہا ہے اور ترنم کا لفظ وجہ جامع ہے۔ تشبیہ اور استعارہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد انہوں نے 4 جملے دیے ہیں کہ ان میں سے آپ تشبیہ اور استعارہ کے جملے الگ کیجئے، تو ان کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ خربوزہ شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تشبیہ میں کی طرح، جیسا ہے، مانند ہے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو خربوزہ شہد کی طرح میٹھا ہے تشبیہ ہے۔ پہلا جو آپ کا جملہ ہے وہ نمبر 1 ہے، تشبیہ پہ ہم لکھیں گے۔ دوسرا ہے بچے کے گال گلاب کی پھول کی مانند نرم و نازک تھے، یہ بھی تشبیہ ہے، اس میں بھی بچے کے گالوں کو گلاب کے پھول کی طرح مانند قرار دیا گیا ہے، یہ بھی تشبیہ ہے۔ نمبر 2 پہ بھی ہم یہاں پہ تشبیہ ہی لکھیں گے۔ شیر کے آتے ہی رن کانپ اٹھا، یہ استعارہ ہے۔ میرے چاند تو کہاں ہے، یہ بھی استعارہ ہے، جیم اور دال استعارہ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس گرامر میں ہے رموز و اوقاف۔ رموز و اوقاف سے مراد وہ علامتیں ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ اردو میں رموز و اوقاف کی طور پر کافی علامتیں استعمال ہوتی ہیں، یہاں ہم صرف 5 علامتوں کا محل استعمال واضح کرتے ہیں۔ سکتہ اس طرح سے علامت ہے، اس علامت کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑا چھوٹا سا وقفہ۔ یہ علامت تحریر میں سب سے کم توقف کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جہاں یہ علامت آئے وہاں پڑھنے والے کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے، جیسے لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ملتان اور سرگودا پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ یہاں پہ سکتے کی علامت انہوں نے لگائی ہے اور یہاں پہ ہلکا سا ہمارا ٹھہراؤ ہے۔ وقفہ، اس علامت کو نصف وقف بھی کہا جاتا ہے، یہ علامت سکتہ سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے۔ یہ علامت 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے: جب ایک طویل جملے میں چھوٹے چھوٹے جملے آئیں یا کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو، جیسے یہاں پہ وقفہ استعمال کیا، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، یہ وقفہ کی علامت یہاں پہ استعمال کی گئی ہے۔ رابطہ 2 نقطوں کی شکل میں ہے، اس علامت کا ٹھہراؤ جسے وقف لازم بھی کہا جاتا ہے وقفے سے قدرے زیادہ ہوتا ہے، اور اس علامت کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں توقف کرنا لازم ہو، بصورت دیگر عبارت کے خلط ملط ہونے کا احتمال ہوتا ہے، جیسے ماں نے بیٹے سے کہا، یہاں پہ رابطہ ہے، بیٹا محنت کرو، محنت کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تفصیلیہ، اس علامت کا استعمال جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے وہاں کیا جاتا ہے جہاں کسی بات کی تفصیل بیان کی جائے، جیسے علامہ اقبال نے اعلی آباد کے مقام پر خطبہ استارت دیتے ہوئے حسب ذیل ارشاد فرمایا، یہاں پہ جو ان کا فرمان ہے اس سے پہلے یہ تفصیلیہ کی علامت آئے گی، آگے ان کا فرمان آئے گا۔ خاتمہ، اس علامت کو جسے انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں جملے کے خاتمے پر لگایا جاتا ہے، لیکن جہاں سکتہ، وقفہ، وقف لازم یا تفصیلیہ کا محل استعمال ہو وہاں خاتمے کی علامت کا استعمال ہرگز درست نہیں، جیسے دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا ہے تو خاتمے کی علامت آ گئی ہے۔ اب سوال نمبر 5 انہوں نے دیا ہے رموز و اوقاف کی تعریف کے بعد کہ آپ کے پاس کچھ جملے ہیں، ان میں آپ نے سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ اور خاتمہ کا استعمال کرنا ہے۔ آج موسم بڑا خوشگوار ہے، آخر پہ خاتمہ، جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ قائد اعظم کا فرمان، یہاں پہ ہم رابطہ لگائیں گے۔ اتحاد، تنظیم، اتحاد کے بعد سکتہ، تنظیم اور یقین محکم کے بعد سکتہ ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے، یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا، خاتمہ آئے گا۔
ورزش کے فائدے حسب ذیل ہیں، یہاں پہ تفصیلیہ کی علامت آئے گی۔ جاپان سکتہ، چین کے بعد پھر سکتہ، سنگاپور کے بعد سکتہ، جنوبی کوریا اور فلپائن کا شمار ایشیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ جملہ مکمل ہو گیا تو ختمہ آئے گا۔ آنا تو خفا آنا سکتہ، جانا تو رلا جانا، آخر پہ ختمے کی علامت آئے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تفریق، تقسیم، الجبرا، مثلث، منحنی، بندی۔ سوال نمبر 7 ہمارے پاس ہے، درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ تفہیم عبارت ہے، عبارت کو سمجھنا ہے پڑھ کے، تو اس کے سوالوں کے جواب دیکھنے ہیں۔ اس عبارت میں ہی سوالوں کے جواب ہیں، تو پہلے سوال پڑھتے ہیں۔ بچت کرنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی لائن میں اس کا جواب ہے، بچت کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ اپنی آمدنی یا پیسوں کا کچھ حصہ خرچ کیے بغیر محفوظ رکھتے ہیں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے، تاکہ اسے مستقبل میں کسی ضروری کام یا مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بچت کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ بچت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے جمع کرنے کی عادت آپ کو غیر متوقع حالات جیسے کہ ہنگامی اخراجات یا بڑی خریداریوں کے لیے مالی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، کیا بچت کرنے کا مقصد محض اپنی رقم محفوظ کرنا ہے؟ جی نہیں، بچت کا مقصد صرف پیسے محفوظ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مستقبل کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کا ایک ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ بچت سے کس طرح مالیاتی آزادی اور خود مختاری حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو سوال نمبر 4 کا جواب، بچت کرنے سے مالیاتی آزادی اور استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے، جس سے آپ زندگی میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان تحریر کریں یا تجویز کریں۔ تو اس کا موضوع عنوان میری نظر میں بچت کے اغراض و مقاصد ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 9 ابتدائی حساب کے مشقی سوالات کی مکمل رہنمائی حاصل کی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔